الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے انشاءاللہ باذن اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ آپ کے موضوع پہ کچھ بات کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ میرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجات دے دے، ان ظلموں سے چھٹکارا دے دے۔ تو آپ حرم کے ایک کونے میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے ابو بکر سے، ابو بکر کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو چھڑا لاتا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عباس آپ کے چچا کے پاس چلے گئے۔ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا عباس نے، تو کہنے لگے عباس یار ایسا کر کہ بلال کو نا خریدنا ہے، اس سے چھٹکارا دلانا ہے، اور میں جاؤں گا نا امیہ کے پاس اکیلا تو وہ چڑ جائے گا میرے کو دیکھ کے، وہ نہیں دے گا، تو میرے ساتھ چلنا ذرا، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ حضرت عباس نکلے اور گئے اور جا کے امیہ سے بات کی۔ امیہ بلال کو خریدنا چاہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ کے چڑ گیا، کہنے لگا بلال کو خریدنا ہے تو میں نے بلال کو 50 دینار میں خریدا ہوا ہے، تو میں منافع سے دوں گا، میں اس کا منافع لوں گا۔ تو حضرت عباس فرمانے لگے بتاؤ کیا لوگے؟ تو امیہ کہنے لگا میں تو 2000 درہم لوں گا، 2000 دینار لوں گا، اور کہنے لگا جو اس کے پاس رومی غلام ہے نا وہ، اور اس کے ساتھ جو 2 لونڈیاں ہیں وہ بھی لوں گا۔ جو غلام تھا اور 2 لونڈیاں تھیں وہ غیر مسلم تھے، وہ بھی ساتھ لوں گا، اور 2000 دینار بھی لوں گا۔ سودا طے ہو گیا۔ اب حضرت عباس بھی کہنے لگے کہ یار اتنا بڑا تاجر ہے، اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے تو، صدیق اکبر سے کہنے لگے تو یار یہ تم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، اتنے پیسے دیے اور 3 غلام بھی ساتھ دے دیے۔ تو آپ فرمانے لگے عباس سے کہ آپ نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ کے اندر جو ایمان کی شمع ہے نا وہ نہیں اجاگر ہوئی، آپ کو بھی علم نہیں ہے بلال کی قیمت کا، آپ کو ابھی بلال کی قیمت کا علم نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان نہیں اترا ہوا، آپ کو ایمان کی حلاوت کا، ایمان کی جو ذائقہ جو مزہ ہے نا وہ آپ کو ابھی نہیں ہے پتہ، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکیں گے اس بات کو۔ تو امیہ بھی کہنے لگا کہ ابو بکر بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے، اتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے، اتنا تو بھی بہت بڑا تاجر ہے، بہت بڑا سمجھدار آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، اور
یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے بلال کو تم نے خریدنے کا، تین غلام بھی دے دیے اور 2000 دینار بھی دے دیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیہ سے، امیہ سن، اگر اللہ نے مجھے یمن کی حکمرانی دی ہوتی نا، تو آج اگر تو یمن کی حکمرانی بھی مجھ سے مانگتا نا کہ یہ مجھے دے دو اور بلال پھر دوں گا، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے آج میں بلال کی خاطر یہ یمن کی حکمرانی بھی تجھے دے دیتا اور بلال کو ضرور خرید کے تجھ سے لے جاتا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے گئے نا، تو آگے امیہ نے کیا کیا ہوا تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آدمی سجدے میں جاتا ہے نا، اس طرح گئے ہوئے تھے، اور اوپر چکیوں کے پارٹ جن کو ہم کہتے ہیں پنجابی چکیاں دے پوڑ، چکیوں کے پارٹ جو ہے نا وہ 4 اوپر رکھے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے سے آپ سوچیں جن کے اوپر 4 بھاری پتھر رکھے ہوئے ہوں اس کا کیا حال ہوگا، سجدے کی حالت میں تھے۔ تو وہ جو پتھر تھے نا چکیوں کے پارٹ جو پوڑ تھے چکیوں کے، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈ پہ سارے انہوں نے چھیل دی ہوئی تھی، زخم بن چکے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے وہ پاٹ جو ہے نا وہ اتارے، اور اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے گھر میں کی طرف آ گئے۔ گھر کی طرف آنے لگے تو بلال کہنے لگا ابو بکر جلدی کرو یار، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ابو بکر کہنے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں اور تجھے خریدنے کے لیے گیا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مجھ سے نہیں دیکھے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت نبوت کو ابو بکر سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے آنسو نہیں مجھ سے دیکھے جاتے، اور چلو میں تجھے پہلے گھر میں لے چلتا ہوں، ایسی حالت تمہاری رسول اللہ نے دیکھی نا تو ان سے برداشت نہیں ہوگا، میں تجھے گھر لے جاتا ہوں، تمہیں تیار کر کے پھر لے کے جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو گھر میں لے گئے، آپ کو کنگھی کی، آپ کے جو میلے کپڑے تھے وہ اتارے، سر کے اوپر جو پگڑی باندھی، جو زخم ہوئے تھے ان کو دھویا، صاف کیا، پانی سے گرم پانی سے دھو کر صاف کیا، اور زخموں کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیل لگایا۔ اب بلال کہنے لگے میں تو غلام تھا، میں تو بکتے بکاتے یہاں تک مکے میں پہنچا تھا، اور میاں تو مجھے 4 دن کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اور ابو بکر میری اتنی خدمت کر رہے ہیں آپ۔ اور فرمانے لگے میری اتنی خدمت ابو بکر آپ کر رہے ہیں، بالوں میں تیل لگایا، کنگھی لگائی، پگڑی نہیں باندھی، اور اب فرمانے لگے چلو بیٹھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلال لے جاتا ہوں۔ اب بلال کو کہنے لگے بلال یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے رونا مت، میرا نبی روئے گا مجھ سے وہ وقت برداشت نہیں ہوگا، میرا نبی غم میں ڈوب جائے گا۔ تو بلال سے یہ تاکید کر دی، اب چلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ آپ پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نگاہ
بلال کی طرف ڈالی اور بلال کی نگاہیں جھک گئی۔ بلال سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور بلال کی نگاہیں جھک گئی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور آپ فرمانے لگے ابو بکر تیرا بہت شکریہ، کاش تو کبھی میرے بھی پیسے لے جاتا، مجھ سے بھی کچھ پیسے لے جاتا اب بلال کو چھڑانے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ آپ کو جزا دے۔ تو آگے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہیں نکل گئی۔ آپ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو آپ کا خادم ہوں، یا رسول اللہ میں تو آپ کا غلام ہوں، یہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں شکریہ ادا کے بعد۔ تو بلال رضی اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ آپ بہت رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے شکریہ ادا کے لفظ کیوں کہے ہیں، میں تو خادم ہوں آپ کا یا رسول اللہ، یہ جو سب کچھ ہے میرا گھر کا مال میری اولاد یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ بلال کو میں لے آیا ہوں یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کا ہے یا رسول اللہ، آپ مجھ سے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں یا رسول اللہ، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ تو اب بلال بھی رونے لگے، بلال بھی بڑا روئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ ارے یار آج کل لوگ تمام صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے سینے کے لیے لگنے کے لیے ترسیں، اور میرے نبی نے بلال کو پکڑ کے اپنے ساتھ اپنے سینے میں کے ساتھ لگا لیا اور بڑا پیار، بڑا لاڈ، بڑی محبت کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں عائشہ صدیق، اماں عائشہ ختیجہ، اماں ختیجۃ الکبریٰ کو آواز دی، ختیجہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آگے سے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اور ہے کچھ کھانے کے لیے ہے، کھجوریں ہیں میں لے کے آ رہی ہوں۔ تب ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا اسلام میں، تو اماں ختیجۃ الکبریٰ کھجوریں لے کے آ گئی، صاف ستھری دھو کر کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نرم نرم کھجوریں پلیٹ میں سے نکال کر اور اوپر سے کھجوروں کے چھلکے اتار کر بلال کو پیش کر رہے ہیں۔ میرا نبی امام الانبیاء خاتم النبیین، جس کے قربت کے لیے، جس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تمام صحابہ ترسے، وہ امام الانبیاء بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں پیش کر رہے ہیں۔ بلال یہ کھائیں آپ، بلال یہ کھاؤ۔ کھجوروں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، سخت ہوتا ہے، وہ میرے نبی اتار کر اور گٹلی صاف کر کے اور نرم نرم کھجوریں میرے نبی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر رہے ہیں۔ تناول فرمائے انشاءاللہ باذن اللہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت تمام صحابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت 5 وقت کا نمازی بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باذن اللہ کل انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے فضل و کرم کیا، تو باقی انشاءاللہ باذن اللہ کل میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ کچھ الفاظ جو میں بندہ نہ چیز کو اللہ نے تھوڑا سا علم دیا ہوا ہے، اس کے مطابق میں کروں گا بات انشاءاللہ باذن اللہ۔ وما علینا